پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خوشی میں یہ جو جشن منایا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے، جلوس نکالے جاتے ہیں، ریلیاں نکالی جاتی ہیں، یہ جو گلیاں سجائی جاتی ہیں، یہ جو بازار سجائے جاتے ہیں، بھلا ہو چائنا والوں کا جنہوں نے یہ روشن روشن چھوٹے چھوٹے چراغ اور لائٹیں نکال دیں جو ظاہر کرتی ہیں یہ عاشق رسول کا گھر ہے۔ اگر لائٹیں نہ ہوتی پھر گلیوں محلوں میں بازاروں میں کیسے پتہ چلنا تھا کہ نبی کے عاشق کس گھر میں رہتے ہیں؟ یہ تو چائنا کا بھلا ہو جس نے ہمیں چھوٹی چھوٹی لائٹیں دے دی اور ہم نے ثبوت پیش کر دیا کہ یہ نبی کے عاشقوں کا گھر ہے۔ جب لائٹیں نہیں تھیں تب تو نبی کا عاشق تلاش کرنا بڑی ہمت اور جرت والا، بڑے عزم اور حوصلے والا انتہائی مشکل کام تھا۔ اب تو ہر گلی میں، ہر محلے میں نبی کے عاشق کا گھر دور سے نظر آ جاتا ہے، اور جس نے لائٹیں نہیں لگائیں اسے منکر بھی کہا جاتا ہے، اسے بدعتی بھی کہا جاتا ہے، اسے کافر بھی کہا جاتا ہے، اسے ابلیس بھی کہا جاتا ہے، پتہ نہیں اور کیا کچھ کہا جاتا ہے، گالیاں تک دی جاتی ہیں۔ اچھا 12 ربیع الاول کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی آپ یہ جو جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تاریخ کہاں سے لی ہے آپ نے؟ ہر سال بصد احترام ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، جہاں پر موقع ملے اللہ کی قسم قدموں کو بھی ہاتھ لگا کے پوچھ لیتا ہوں، یہ 12 تاریخ آپ نے کہاں سے لی ہے؟ کس نے آپ کو کہا ہے کہ 12 کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے؟ بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، ابن ماجہ میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، موطا امام مالک میں، مسند احمد میں، تاریخ حدیث کی کس کتاب میں لکھے کہ اللہ کے نبی 12 ربیع الاول کو تشریف لائے؟ ہاں لکھا ہے تاریخ نگاروں نے، سیرت نگاروں نے، یہ تاریخ کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں بڑے بڑے علماء نے، محققین نے، مفسرین نے، مورخین نے اندازے لگائے ہیں، اندازے۔ کوئی کہتا ہے اللہ کے نبی 1 ربیع الاول کو، کوئی کہتا ہے 2 کو، نہیں 3 کو، نہیں 4 کو، نہیں 8 کو، نہیں 9 کو، نہیں 12 کو، نہیں 14 کو، نہیں 16 کو، نہیں 18 کو، کوئی کہتے ہیں نہیں 12 ربیع الاول کو۔ اور بھائی یہ تو تاریخ کا اختلاف ہے، اللہ کی قسم ایماندار بن جائیں اور پوری ایمانداری سے تحقیق کریں، جائیے مارکیٹوں میں، منڈیوں میں، اور جائیے کتاب گھروں میں، اور جہاں جہاں پر لائبریریاں ہیں تھوڑا سا ٹائم نکالیں، وہابی دیوبندی بریلوی، یہ فرقہ واریت، یہ جھگڑا، یہ سارے رولے چھوڑ دیں، آپ لائبریریوں میں جائیں۔ یہ تاریخ کا اختلاف نہیں ہے، اللہ کی قسم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے مہینے کا بھی اختلاف ہے۔ کسی نے کہا اللہ کے نبی ربیع الاول میں آئے، کسی نے کہا نہیں سفر میں آئے، کسی نے کہا نہیں رمضان میں آئے۔ اور پھر پیر عبد القادر جیلانی، سنیے آپ نے ان کی کرامات، جی روز پاک استغفر اللہ معاذ اللہ یا اللہ میری توبہ، زمین پر بیٹھ کر لوہے محفوظ پہ نظر ڈال لیا کرتے تھے۔ لوہے محفوظ کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ کی لکھی ہوئی میرے رب کی علم کی کتاب، جس میں اگلے پچھلے آنے والے ہونے والے ہو چکے سارے واقعات اللہ نے لکھ دیے، قلم اللہ نے توڑ دیے، وہ لوہے محفوظ کہتے ہیں۔ پیر صاحب بغداد کی گلیوں بازاروں مسجد میں بیٹھ کے لوہے محفوظ دیکھ لیے کرتے تھے۔ اچھا جی پیر صاحب لوہے محفوظ دیکھ لیتے تھے، ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، ہر سال جمعے میں بھی کہتا ہوں، اور بھائیو پیر صاحب نے بغداد کی مسجد میں بیٹھ کے لوہے محفوظ کو دیکھ کر کہا تھا کہ اللہ کے نبی 10 محرم میں پیدا ہوئے ہیں، پیر صاحب کی بات کیوں چھوڑ دی؟ جی وہ ولیوں کے سردار ہیں، جی وہ ولیوں کے تاج ہیں، جی وہ ولیوں میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ اچھا جی پیر عبد القادر جیلانی کے نام پہ 11 مہینے جو تم نے حلوے کھائے، کھیرے کھائیں، بریانیاں کھائیں، جو تم نے پکوان پکائے اور اپنے پیٹ کی آگ کو بجھایا، کم از کم اس کی لاج رکھ لو۔ پیر صاحب کہتے ہیں اللہ کے نبی 10 محرم کو پیدا ہوئے، 11 مہینے ان کے نام کا حلوہ کھیر بریانی کھاتے رہے، تب وہ تمہارا پیر تھا۔ جب محرم کا مہینہ آتا ہے ادھر سے ماتمی جلوس نکلے، پیر صاحب کے ماننے والے ادھر سے ڈول ڈمکا ڈانس لے کر جلوس نکلے، ہم پھر پتہ چلے کہ پیر صاحب کے ماننے والے آگے۔ اور بھائیو تم نے تو 11ویں شریف کے نام پر پیٹ کی آگ بجھاتے رہے، کتنی صدیوں آپ کی آگ نہ بجھی، پھر آپ نے چھوٹی اور بڑی 2 11ویں شروع کر لیں، پہلے 1 11ویں تھی، اب چھوٹی 11ویں، بڑی 11ویں۔ اور بھائیو 11ویں والے پیر کی مان لو، اللہ کی قسم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی تاریخ کا اختلاف نہیں ہے، صرف مہینے کا بھی اختلاف ہے۔ اور بھائیو تم نے 12 ربیع الاول کہاں سے لی ہے؟ کس حدیث کی کتاب سے؟ آئیے میں آپ کو دین اسلام کے بارے میں بتاتا ہوں۔ دین اسلام ہر اسلامی مہینے کے حوالے سے، ہر اسلامی اور ہمارا جو اسلامی عبادات ہیں، اسلامی تہوار ہیں، ان کے حوالے سے اسلام نے کبھی کوئی دن نہیں بتایا۔ اسلام نے جب بھی کسی اسلامی تہوار اور عبادت کے متعلق اشارہ کیا ہے تو تاریخ بتائی ہے۔ جی عید الفطر 1 شوال کو، عید الاضحیٰ ہوگی 10 ذی الحج کو، حاجی مینا میں جائیں گے، اس تاریخ کو 8 سے شروع ہوگا، پھر مزدلفہ، عرفات، یہ ساری اسلام نے تاریخیں بتائی ہیں۔
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تشریف لانے کی تاریخ نہیں بتائی. آپ مجھے قرآن لا کے دیں, سر پہ رکھتا ہوں, اللہ کی قسم سر پہ قرآن رکھ کے کہتا ہوں نبی نے اپنے دنیا میں تشریف لانے کی تاریخ نہیں بتائی, دن بتایا بس. فرمایا میں سوموار کے دن پیدا ہوں. یہ تاریخ 12 کہاں سے لے لی آپ نے؟ بھائی جو علماء نے اور تاریخ دانوں نے اختلاف کیا, اختلاف میں سے علماء کے لکھے ہوئے میں سے ایک تاریخ آپ نے اٹھا لی. صدقے جاؤں نبیوں کے سردار پہ, اللہ کے نبی نے پیدائش کا دن بتایا, میں سوموار کو پیدا ہوں, دن نہیں لیا. کل کیا دن ہے؟ بولیں کل کیا دن ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ اور جمعے کے دن اللہ کے نبی کے تشریف لانے کی خوشی میں جلسے, جلوس, ریلیاں, جھنڈیاں اور نعرے, یہ سارا کچھ کرنے والوں سے ہاتھ جوڑ کے بس ایک دفعہ پوچھنا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی جمعے کو تشریف لائے تھے کہ سوموار کے دن؟ اگر کوئی کہے گا نا کہ 12 ربیع الاول کو, اسے کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوں. اگر کہے گا نا نہیں, اسے پوچھو نبی نے کیا فرمایا, کہے گا جی نبی نے فرمایا میں سوموار کے دن پیدا ہوا. اور ظالموں, اپنے مسلک کے علماء کی بتائی ہوئی تاریخ تم نے اٹھا لی, نبی کا بتایا ہوا دن تم نے پسند نہ کیا. نبی نے دن بتایا ہے, دن اٹھاؤ, دن پکڑو, دن کو مناؤ, اور پھر اس کے بعد بھی ہم تمہیں پکڑیں گے اور کہیں گے اگر دن منانا ہے تو بھی ہمارے پاس آؤ, قرآن حدیث کی روشنی میں تمہیں بتائیں گے کہ دن کیسے منانا ہے. آخری باتیں عزیز بھائیوں, یہ بات سن لیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں پھر جو کچھ کیا جاتا ہے ہر سال آپ دیکھتے ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ گلیوں بازاروں میں بڑی بڑی پراتیں رکھ کے, رسیاں لگا کے, رستہ بند کر کے نبی کے نام پہ سوال کرتے ہو. اللہ کی قسم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں 11 حجروں میں کم از کم ایک ہفتہ ایک مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا. جس نبی نے اپنی ذات کے لیے ساری زندگی کبھی کسی سے سوال نہیں کیا, تم اس نبی کے نام پر رستے بلاک کر کے لوگوں سے چندہ مانگتے ہو. یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے کہ نبی کے نام پہ رستے بند کر کے چندہ لو؟ اور پھر عزیز بھائیوں, ایک اور بات جو بڑی قابل غور ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی. یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, گستاخ کوئی دوسرا ٹھہرے, ظلم ستم کوئی اور کر جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں گلیوں بازاروں میں جو جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں, ان جھنڈیوں کے اوپر امام الانبیاء کے پیارے جوتے کی تصویر, جو ایک تصوراتی تصویر ہے کہ جی یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا. اور ظالموں, نبی کا استقبال نبی کے جوتوں سے کرو گے. استغفر اللہ, یا اللہ میری توبہ. استقبال کرنا ہے سعودی بادشاہوں کا, دبئی کے حکمرانوں کا, دنیا کے بادشاہوں کا استقبال کریں, نبی کے پیارے جوتوں سے نہیں. دنیا کے بادشاہوں کے سارے تاج نبی کے جوتوں کے برابر نہیں ہے. نبی کے جوتوں کے نیچے لگنے والی خاک سے استقبال کریں. دنیا کے ولیوں کا, اماموں کا, دنیا کے بادشاہوں کا استقبال نبی کے بابرکت جوتوں سے کریں, لیکن نبی کے بابرکت وجود کا استقبال تو نبی کے جوتوں سے نہ کریں. پھر ظلم در ظلم یہ ہے, ستم در ستم یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت جوتوں میں اللہ کے نبی کا نام لکھا گیا. استغفر اللہ, یا اللہ میری توبہ. خون کے انصور ہوتا ہے دل, ہر سال جھنڈیاں زمین سے اٹھاتے ہیں, جوتا مبارک بنے اور اس پہ لکھا ہوا ہے سرکار کی آمد مرحبا, ساتھ لکھا ہوا ہے یا رسول اللہ, یا اللہ یا رسول اللہ. اللہ کا نام نبی کے جوتے میں, نبی کا نام نبی کے جوتے میں. لکھ تو اپنی ماں کا نام اپنی ماں کے جوتے میں, لکھ اپنے ابے کا نام اپنے ابے کے جوتے میں. ساری دنیا تجھے جوتے مارے گی کہ یہ بدترین گستاخ ہے, بے ادب ہے, نافرمان ہے. اور پیو دا نام پیو دی جتیاں دے لکھنا ہے. ظالمہ تینوں عقل نہیں, تینوں شعور نہیں. تم نے تو نبی کا استقبال نبی کے جوتوں سے, نبی کا نام لکھ دیا نبی کے جوتوں پر. اور پھر اس سے آگے چلے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں ناپاک گندی پلیت جگہوں کے اوپر بیت اللہ کا ماڈل بنایا گیا, اس کا طواف کیا گیا. نقلی ماڈل بیت اللہ کا, اس کا طواف کیا گیا. روضہ رسول بنا کے گندی ناپاک جگہ کے اوپر رکھا گیا. اور پھر بھی گستاخ اور بے ادب کسی اور کو کہہ دینا, اگر یہ گستاخی نہیں, یہ توہین نہیں, تو پھر اور کیا ہے؟ آپ نے پچھلے سال دیکھا ہوگا حور بھی نکلی تھی. پچھلے سال تو حور بھی نکالی, پتہ نہیں کہاں سے لائے. اس کو پیسے دینے کی لالچ میں ایک نوجوان تو شیزہ کو اونچی جگہ پہ بٹھایا, گلیوں بازاروں کا چکر لگایا, پھر کہا جی یہ جنت کی حور ہے. بعد میں اس کے ساتھ فراڈ بھی ہوا, پیسے پورے نہیں دیے, اس نے مقدمہ بھی کر دیا. ظالمو, یہ کیا کر رہے ہو؟
کیوں کر رہے ہو؟ پہاڑیاں لگائی جاتی ہیں، اپنی نوجوان بیٹیوں کو بنا سنوار کے سجا کے پہاڑیاں دکھانے لے جاتے ہیں، اور جاؤ نران کگان میں لے جاؤ، مری میں لے جاؤ، ایبٹ آباد میں لے جاؤ، وادی کالام میں لے جاؤ، وادی ہنسا میں لے جاؤ۔ اگر اپنی فیملی کو تم نے پہاڑیاں دکھانی ہیں تو سب سے بابرکت پہاڑی احد کا پہاڑ دکھا دو، اور پھر اگر آپ نے پہاڑیاں دکھانی ہیں طائف کی وادی میں چلے جاؤ۔ یہ کون سی پہاڑی ہیں جو تم نے ہر گلی میں ہر بازار میں بنائی ہیں، اور ان میں بت رکھے گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بت بنا کے ہماری نوجوان بہنیں بیٹیاں پہاڑیاں دیکھنے جاتی ہیں۔ پھر جی لیکچر آ جاتا ہے پیرزادہ رضا ثاقب مصطفیٰ صاحب کا، پیر اجمل قادری صاحب کا، مفتی سمر قادری صاحب کا، پھر جناب ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کوکب نورانی صاحب، مفتی حنیف قریشی صاحب، او بریلوی بھائیو یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ نہیں، اب تمہارے روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں بڑے احترام سے کہوں گا رضا ثاقب مصطفیٰ صاحب سے، پیر اجمل قادری سے بڑے احترام سے کہوں گا، ڈاکٹر طاہر القادری سے اور علامہ کوکب نورانی سے، مفتی حنیف قریشی سے اب ہاتھ جوڑنے کی، ترلے کرنے کی، رونے کی، پیٹنے کی، چیخنے چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارے تمہارے ہاتھ کے بیجے ہوئے یہ بوٹے ہیں جو آج تناور درخت بن چکے ہیں۔ یہ ساری ہوا تم نے دی، یہ سارے کام تم نے شروع کروائے۔ اب جب قوم آگے نکل گئی، اب پیچھے پیچھے علماء پگڑیاں لے کے، ٹوپیاں تسمیاں لے کے، مسلح لے کے، ہاتھ جوڑ کے، پاؤں پکڑ کے قوم کو سمجھا رہے ہیں یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ کیوں نہ کریں؟ تم نے شروع کروایا ہے، یہ ہو رہا ہے، ہر سال بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ ابھی تو آپ دیکھیں گے یہ عید کی نماز بھی پڑھیں گے۔ آج گجرانوالہ میں جی ٹی روڈ سے گزرتے ہوئے تکبیرات کی آواز سنی گئی، مسجدوں میں تکبیرات پڑھی گئی عید الاضحیٰ عید الفطر کے لیے جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ سنیے آگے کے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ عزیز بھائیو، یہ دکھڑے ہیں، یہ داستانیں ہیں۔ نبی جس تاریخ کو دنیا سے گئے، تم کیا کچھ کر رہے ہو؟ اپنی اداؤں پہ خود غور کرو۔ ہم بولیں گے تو پھر تمہیں دکھ ہوگا، افسوس ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خوشی ہم سب کو ہے، لیکن اس کا طریقہ جو آج اپنایا جا رہا ہے اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں اگر آپ نے گلیوں محلوں بازاروں میں سال بعد کہنا ہے سرکار کی آمد مرحبا، آئیے یہ گجرانوالہ کی مرکزی جامع مسجد الفتح الحدیث ہے، میرے ساتھ بیٹھے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایگریمنٹ کریں۔ اللہ کی قسم خطبہ جمعہ میں کہوں گا، درس میں کہوں گا، مرکزی مسجد میں کہوں گا، تم ایک بار سال میں کہتے ہو سرکار کی آمد مرحبا، آؤ میرے ساتھ مل جاؤ، کتاب و سنت کی روشنی میں نبی کے آنے کی خوشی مناؤ۔ میں مسجد الفتح میں کہتا ہوں سرکار کی آمد مرحبا، لیکن سال میں ایک دفعہ نہیں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھ کے کہو سرکار کی آمد مرحبا، اور رمضان میں 30 روزے رکھ کے کہو سرکار کی آمد مرحبا، اور پھر اسی طرح نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو سینے پہ ہاتھ باندھ کر کہو سرکار کی آمد مرحبا۔ بخاری مسلم کی حدیثیں میں پیش کروں گا، رفع دین کرو نمازوں میں، پھر کہو سرکار کی آمد مرحبا، قدم سے قدم ملا کے کہو سرکار کی آمد مرحبا۔ نبی نے عرس میلہ، قبروں پہ مجاور بن کے بیٹھنا، دیوے بتیاں جلانا، چادریں چڑھانا، قبر اونچی اور پکی بنانا منع کیا ہے۔ ان چیزوں کا انکار کر کے کہو سرکار کی آمد مرحبا۔ کل ساتہ 40واں 11ویں ختم، کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں۔ یہ سارے کام چھوڑ کے کہو سرکار کی آمد مرحبا۔ صاحب عرصیہ تو حج کے لیے جاؤ، عمرے کے لیے جاؤ، پھر کہو وہاں جا کے سرکار کی آمد مرحبا۔ ہر سال زکوٰۃ دے کر کہو سرکار کی آمد مرحبا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ نماز پڑھی نہیں، صدقے یا رسول اللہ، روزے رکھے نہیں، صدقے یا رسول اللہ، زکوٰۃ دی نہیں، صدقے یا رسول اللہ، ماں باپ ناراض ہیں پھر بھی صدقے یا رسول اللہ، بہن بھائی ناراض ہیں صدقے یا رسول اللہ، بیوی بچے منہ نہیں لگاتے صدقے یا رسول اللہ، ہمسائے تکلیف میں ہے پھر بھی صدقے یا رسول اللہ، سود کا مال آ رہا ہے پھر بھی صدقے یا رسول اللہ، رشوت کھا رہے ہیں صدقے یا رسول اللہ، جوا کھیل رہے ہیں پھر بھی صدقے یا رسول اللہ، اور داڑھی روزانہ اتار کے کہتے ہو صدقے یا رسول اللہ، داڑھی رکھ کے کہو صدقے یا رسول اللہ۔ عزیز بھائیو، ہم کہتے ہیں بھئی یہ جو کچھ تم 12 ربیع الاول کو کرتے ہو صحابہ نے نہیں کیا۔ ہمیں کہتے ہیں کہ صحابہ نے تو بریانی بھی نہیں کھائی، تم کیوں کھاتے ہو؟ اور بھائی ہمیں بریانی کو قرآن حدیث کا، اسلام کفر کا مسئلہ نہیں بنایا، جس نے کھانی ہے کھائے، نہیں کھانی نہ کھائے۔ ہم نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو بریانی کھا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں صحابہ نے گلیوں بازاروں کو نہیں سجایا 12 ربیع الاول کو۔ تم کہتے ہو کہ صحابہ نے تو گاڑیوں میں اور جہازوں میں سفر بھی نہیں کیے، اور بھائی گاڑیوں اور جہازوں میں سفر کرنا اسلام کفر کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے کبھی یہ تو نہیں کیا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو جہازوں میں سفر کر رہے ہیں۔
یا تم بھی کہنا چھوڑ دو سوائے ابلیس کے جہاں ہمیں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں؟ اور بھائی صحابہ نے نبی کے آنے کی خوشی منائی ہے، مناؤ تم بھی ویسے، سال میں ایک دن نہیں، ساری زندگی صبح دوپہر شام دن رات فرائض کی پابندی کے بعد نبیوں کے سردار پر سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، ساری زندگی کروڑوں دفعہ اس نبی کے آنے کی خوشی میں درود و سلام پڑھو۔ صرف 12 ربیع الاول کو نہیں، روزانہ، اور روزانہ کہو سرکار کی آمد مرحبا۔ نبی اپنے آنے کی خوشی مناتے ہیں، خود صحابہ مناتے ہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کا روزہ رکھا، صحابہ نے پوچھا کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں سوموار کو پیدا ہوا اس لیے روزہ رکھا۔ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ میں بدعات سے، خرافات سے، یہ ساری جہالت نگریوں سے اللہ میں بچائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کائنات میں سب سے زیادہ سچی محبت اور پیار اللہ میں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔